بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی مقدس اور بابرکت رات کی بات کرنے جا رہے ہیں جو آسمانوں کی رحمتوں سے لبریز ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں آسمانوں تک پہنچ کر قبول ہوتی ہیں۔ یہ رات ہے شب برأت کی، جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برأت میں یہ خاص 4 رکعتیں ضرور ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بے انتہا خوش ہوتا ہے اور بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر غور و فکر کریں کہ 2026 میں شب برأت کب آ رہی ہے، اس رات کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ایک روحانی اور ایمانی سفر پر چلنے کے لیے، جہاں ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں گے اور رمضان کی تیاری کا آغاز کریں گے؟ محترم احباب اور ناظرین، شعبان المعظم کا یہ بابرکت اور رونق بخش مہینہ اپنی تمام تر بہاریں اور برکتیں ہم پر دکھا رہا ہے۔ ہر مومن اور مسلمان کے دل میں یہ تجسس اور سوال اٹھ رہا ہے کہ شب برأت 2026 میں بالکل کون سی تاریخ اور کس دن کو آ رہی ہے، کس رات ہمیں اس مقدس موقع پر عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، اور کس دن ہمیں روزہ رکھ کر اس رات کی فضیلت کو مکمل کرنا ہے۔ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، خاص طور پر نوافل اور نمازوں کا کیا طریقہ ہے، ہم اس رات میں نوافل کیسے ادا کریں گے، نیت کا طریقہ کیا ہے، کیا کچھ تلاوت اور ذکر کیا جائے گا، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر میں آپ کو ایک ایسی 4 رکعت نفل نماز کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں جس کی تلقین اور ہدایت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ نماز آپ کی زندگی میں نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ 4 رکعتیں کب ادا کریں، کس وقت، اور ان کا پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت اور برکتیں جان کر آپ واقعی حیران اور متاثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگلے دن جو روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس بابرکت مہینے میں کون سا عمل سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ اب شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ رمضان المبارک کے بالکل قریب ہے، جو کہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو رمضان تک زندہ اور صحت مند رکھے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر نیک عمل کا ثواب اور اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض عبادت کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ ہے جو خود بھی بے انتہا بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے تھے، تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اس مہینے میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال روزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں۔
یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا پوری طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت، کتنا عظیم اور کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اس میں روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ہمارے پچھلے رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو ان کی قضا ضرور کریں، ورنہ نفلی روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی روزوں کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کا ایک اور اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک ہوں یا دل میں کینہ اور حسد رکھیں، اللہ انہیں بخشش عطا نہیں فرماتا۔ تو شب برأت یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل بھی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزارنا ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم نے اپنی عبادت کو بڑھا دینا ہے، کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ تو رمضان کی تیاری اور مشق ابھی سے شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کریں۔ اسی طرح فرض عبادات تو ہم ویسے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن نوافل کی طرف ہمارا رجحان اور توجہ بڑھ جائے تاکہ ہم پہلے سے رمضان کے لیے تیار اور مستعد ہوں۔ روزے رکھیں اور عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مائل ہو، کیونکہ یہ وہ مقدس لمحات اور ساعتیں ہیں جن میں زمین و آسمان کے فیصلے ہوتے ہیں، بندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور رزق تقسیم ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کی ان مبارک ساعتوں سے کثرت سے درود شریف کا اہتمام بھی ضرور کریں، جو کہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت اور تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر اور نم رکھیں، استغفار کی تسبیحات پڑھیں اور توبہ کا اہتمام کریں، تاکہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو تو ہمارے دل گناہوں کی سیاہی اور تاریکی سے پاک اور صاف ہو چکے ہوں، اور ہم کامل یکسوئی، توجہ اور اخلاص کے ساتھ روزے، تراویح اور دیگر عبادات کا حق ادا کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رزق کی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس رات غفلت کا شکار رہتے ہیں وہ بڑی خیر اور برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے اور اللہ سے مانگ کر گزاریں۔ اب شب برأت کی کیا فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ایک حدیث بیان کی، لیکن ایک اور اہم حدیث جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات، تو اس رات قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت اور سکون دوں۔ یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں اور اسے آرام اور چین دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جاری رہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان یعنی شب برأت کی عظیم فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے،
رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ رات ہم نے بالکل بھی مس نہیں کرنی ہے، بلکہ اسے عبادت، ذکر اور دعا میں گزارنا ہے۔ اچھا، اب اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ شب برأت کی رات کب ہے اور یہ کس تاریخ کو پڑتی ہے، کون سا دن ہوگا اور کس رات اور کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں، 15 شعبان یعنی شب برأت کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو۔ قیام کا مطلب ہے نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات قیام کریں یا پھر کچھ دیر تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ ضرور گزارنی ہے۔ 15ویں رات یعنی شب برأت کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا خصوصی اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ اب یہ 4 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں، دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ اور عزم ہے۔ آپ اپنے دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور بھی کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدی کے تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 15 مرتبہ اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ پھر بیٹھیں گے، تشہد اور درود ابراہیمی پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل اور بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ ناظرین، یہ مغفرت کی عظیم گھڑی اور لمحہ ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اس رات میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت اور صحت طلب کریں، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اب شب برأت ہے کب؟
یہ بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی، یعنی شب برات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں اس سال 3 فروری کو ہوگی اور یہ منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی ہے۔ 3 فروری کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، اگلی جو رات شروع ہو رہی ہے یہ شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اچھا، عبادت ہم نے کرنی ہے۔ 3 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور اگلا جو دن ہے بدھ کا دن، یہ 15 شعبان کا دن ہے۔ اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھیں؟ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، یہ نفل روزہ ہے تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، جس طرح جو نمازیں آپ پڑھنا چاہیں، قضا نمازیں پڑھنا چاہیں یا یہ 4 رکعت نفل جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور عظیم رات کی جو برکات حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنی ہے اور توبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی راتوں میں سے ایک ہے۔ اس رات میں کثرت سے کی جانے والی توبہ اور گناہوں پر ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے اور بندہ اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں اپنے والدین، رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ کی حق میں خصوصی دعا کا اہتمام کریں، خصوصاً ان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ رات مقدر سنوارنے کی رات ہے، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کریں اور صدق دل سے یہ عہد کریں کہ آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں گے۔ شب برات کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں اپنی منزل یعنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ رب کریم ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق دے اور ہمارے ناموں کو جہنم سے آزاد ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، ناظرین کرام، اس روحانی اور اصلاحی گفتگو کو یادگار بنانے کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 بابرکت اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنے خیالات یا تجربات بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ اصلاحی پیغام اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز اور پیغامات پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو شب برات کی برکات اور رمضان المبارک کی تیاری میں مدد دے اور ہم سب کو مغفرت نصیب فرمائے۔ آمین۔